700 سال پہلے بغداد میں ایک قاضی ابو بکر بغدادی رہا کرتے تھے۔ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ دن کو عدالت میں مقدمات سنتے اور رات کو طلبہ کو قرآن و حدیث کا درس دیتے۔ یہ طلبہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری قاضی صاحب کی تھی۔ ایک دن ان کے شاگردوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ کی تنخواہ تو بہت کم ہے، تو آپ یہ سارے اخراجات کیسے کرتے ہیں؟ طالب علم کا سوال سن کر قاضی ابو بکر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ راز ہے۔ یہ راز اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک میں آپ کو اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ بتاؤں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو راز ہی رکھیں۔ طالب علم نے سوچا کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد طالب علم نے ایک بار پھر ان سے پوچھا کہ استاد جی، آپ نیکیوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں ہے، تو یہ درہم و دینار کہاں سے آتے ہیں؟ محترم استاد نے ایک بار پھر اسے سمجھایا، لیکن اس بار طالب علم اس راز کو جاننے کے لیے پرعزم تھا۔ باقی طلبہ کے اصرار کو دیکھ کر استاد نے ان سے کہا کہ میری جوانی اس دولت سے وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور ہمیشہ دین کے مطالعے میں مصروف رہتا تھا۔ میرے ساتھ چند دوست بھی تھے۔ ہماری شب و روز کی مصروفیات قرآن و حدیث پڑھنا اور باقی وقت دہرانا یا مطالعہ کرنا تھا۔ میں اس وقت یہیں بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ عرب دنیا میں بہت مشہور تھا اور وہاں علمی اعتبار سے شیخ عبداللہ کا نام بہت معتبر جانا جاتا تھا۔ لوگ ان کی علمی خدمات سے استفادہ ہونے کے لیے دور دور سے آتے۔ مجھے محدثین کی مجلس میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ کی صحبت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ راضی ہیں تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ یہ آپ پر منحصر ہے۔ میرے 3 ساتھی شاید کم ہمت تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں مکہ کے سفر پر اکیلے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں اور حدیث کا مطالعہ معطل ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ بہرحال یہ جان کر مجھے سکون بھی ملا کہ ان دنوں مکہ میں بہت بڑے علماء ہیں جو مسجد الحرام میں پڑھاتے ہیں۔ اگر شیخ سے استفادہ نہ کر سکے تو ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں بغداد واپس جانے کی بجائے وہیں ٹھہر گیا اور حرم کی علمی مجالس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میری بدقسمتی تھی کہ میرے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں تھی اور کچھ زیتون کا تیل بھی ملا۔ میں نے ان چیزوں کو نعمت سمجھا اور کھا پی کر پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد کھانا ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا اور میں بھوکا رہ گیا۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر کھانے کو کچھ مل جائے، اور اگر کچھ نہ ملا تو حرم میں جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے میرے سامنے ریشم کی ایک تھیلی پڑی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی بالکل سنسان تھی اور آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ میں نے گھر آ کر تھیلی کو کھولا تو مجھے سفید موتیوں کا خوبصورت ہار ملا۔ میں نے اسے الٹا کر دیکھا۔ ہار کے موتی ہر زاویے سے اس قدر چمکے کہ میری آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اسے تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ صبح سے شام تک وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی ہے اور اتنا قیمتی ہار کس کے پاس ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان ہوئی۔ میں نماز کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آیا اور پھر سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس ہار کا مالک کون ہے اور اب اسے کیسے واپس کروں گا۔ اسی دوران گلی میں کچھ شور ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اونٹ پر سوار تھا۔ چند لوگ اونٹ کے آگے بھاگ رہے تھے۔ بوڑھے نے تھوڑی دیر بعد اعلان کیا، اہل مکہ، میرا ایک تھیلا غائب ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ہار تھا۔ یہ ہمارا خاندانی ہار تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب اللہ کے پڑوسی ہیں اور لائق تحسین ہیں۔ برائے مہربانی جس کو بھی وہ تھیلی ملی ہو وہ مجھے واپس کر دیں۔ میں اس شخص کو 500 دینار انعام دوں گا۔ اہل مکہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہی بوڑھا آدمی اس تھیلی کا اصلی مالک ہے۔
مجھے یہ ہار اس تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں ابھی اپنے خیمے میں ہی موجود تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ میں نے باہر نکل کر ان کی لگام پکڑی اور کہا، جناب میری بات سنیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، برائے کرم آپ نیچے اتریں اور میرے گھر تشریف لائیں، میرے پاس آپ کی تھیلی ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اترا۔ میں نے اسے بستر کے نیچے سے ریشم کا تھیلا دیا اور پوچھا، کیا یہ وہی تھیلا ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ بوڑھے نے فوراً میرے ہاتھ سے تھیلا لیا اور جلدی سے تھیلا کھولا۔ تھیلے میں وہی ہار تھا۔ بوڑھے نے ہار نکالا اور اسے چوما۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے نوجوان، یہ ہار سفر میں کہیں گم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بہت سخی ہیں، اپنا اجر لیں۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے دینار میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، جناب مجھے یہ ہار سڑک پر پڑا ہوا ملا، میں اسے اٹھا کر اندر لے آیا۔ یہ آپ کی ملکیت تھی، آپ کو واپس کرنا میرا فرض تھا۔ مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں اپنی نیکیاں نہیں بیچنا چاہتا۔ بوڑھے پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اٹل تھا کہ میں دینار قبول کروں۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں پھر بھی ڈٹا رہا۔ آخرکار بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ گیا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں بھوکا تھا، اس لیے میں نے ان دیناروں سے کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ میں کافی دیر تک اپنی تعلیم میں مصروف رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور بغداد واپس جانے کے لیے میں جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے لمبا سفر شروع کیا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ اسی دوران کشتی ہلنے لگی اور بالآخر ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت میں تھے اس کا تصور کرنا بہت مشکل تھا۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور سمندر کی طوفانی لہروں کی آواز اور خوفزدہ مسافروں کی چیخیں تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کشتی کے تختے سے چپک گیا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا ہوا۔ آخرکار خدا کے فضل سے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل کو چھو گیا۔ میں ساحل کی ریت پر لیٹ گیا۔ جب مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تو میں اٹھا اور آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک بجھائی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ لوگ دور رہتے ہیں۔ میں مسجد گیا اور قرآن کی کچھ آیات پڑھی۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر مرد اور عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، شیخ کیا آپ عالم ہیں؟ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، برائے کرم ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائیں اور اگر ہو سکے تو ہمیں لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ بتائیں، بدلے میں مجھے ناشتہ اور رات کا کھانا ملتا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور میری عزت کرتے تھے اور مجھے استاد کہتے تھے۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، شیخ صاحب یہاں ایک یتیم لڑکی ہے اور وہ بہت امیر ہے، آپ ایک شریف آدمی ہیں اور اکیلے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے شادی کر لیں تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ اصرار کرتے رہے اور بالآخر میں نے ان کی بات قبول کر لی۔ شادی کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس نے وہی ہار پہنا ہوا تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے نکل کر سب کو اس کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر لوگوں نے زور سے چیخ ماری اور ان کی آواز سارے جزیرے میں گونجنے لگی۔ میں حیران ہوا اور اس سے بھی زیادہ حیران تھا کہ یہ چیخ کیوں رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے والوں نے بتایا کہ جس بوڑھے کو تم نے ہار واپس کیا تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا اور آپ سے پہلے وہ اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں بہت کم ایماندار لوگوں سے ملا ہوں لیکن مکہ میں ایک مسلمان نوجوان سے ملا جس نے میرا خاندانی ہار مجھے واپس کر دیا تھا۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکوں، اور اب ایسا ہوا ہے۔ قدرت کے اس اتفاق پر ہم سب حیران ہیں اور اس خوشی میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ اس جزیرے پر رہا اور بہت خوش و خرم زندگی گزاری۔ بعد میں جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ میں بہت تنہا ہو گیا اور میں اس جزیرے پر کچھ عرصہ رہا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے اجازت لی اور بغداد واپس آ گیا۔ میرے پاس ہار اب بھی موجود تھا۔ جزیرے والوں نے مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں بغداد آیا تو ایک سوداگر نے ہار پسند کیا۔ اس نے مجھ سے ہار خرید لیا اور اس ہار سے جو مجھے پیسے ملے ان کو میں نیک کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اس لیے ان میں برکت ہے۔
یہ واقعہ سنانے کے بعد شیخ ابو بکر خاموش ہو گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ طلبہ بھی مطمئن تھے کہ ان کے استاد کو رب کائنات نے دولت سے نوازا ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دیانتداری کا اجر کئی گنا زیادہ دیتا ہے، بالکل اس نوجوان کی طرح جس نے ہار واپس کر دیا۔ اسے 500 دینار ملے، اسے ایک امیر بیٹی ملی، اسے ہار مل گیا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان پر بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔